اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو بس بے شرمی کی باتوں کو حرام کیا ہے، چاہے وہ بے شرمی کی باتیں کھلی ہوئی ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، اور ہر قسم کے گناہ کو اور ناحق کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو ساجی مانو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ثبوت نہیں اتارا ہے، اور اس بات کو بھی کہ تم ان باتوں میں اللہ کا نام لگاؤ جن کی سچائی کا تم کو تھوڑا بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ سورہ اعراف کی 33 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ بات بیان کی ہے کہ جو مکے کے لوگ تھے وہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لیتے، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان چیزوں کو وہ حلال کر لیتے، یعنی اللہ کی خدائی کو نہ مان کر خود اپنی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتے، اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرتے اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرتے، ننگے ہو کر اللہ کے گھر کا طواف کرتے اور ان کپڑوں میں طواف کو حرام سمجھتے جن کپڑوں کو انہوں نے پہلے پہن لیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیں، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ کسی کو بھی کسی حرام کو حلال کرنے کا حق نہیں ہے، حلال کو حرام کرنے کا حق نہیں ہے، یہ حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ چیزیں بس یہ ہیں، انما صرف حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائی کی کاموں کو، بے حیائی کی چیزوں کو، بے حیائی کی باتوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، چاہے وہ کھلی ہوئی بے حیائی ہو یا چھپی ہوئی بے حیائی ہو، ان کاموں کو، ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ کپڑے پہن کر طواف کرنے کو حرام نہیں کیا ہے۔ والاسم، اور گناہ کو، جو انسان ایسے کام کرتا ہے جو نافرمانی تو ہے لیکن ان کا اثر، بیڈ امپیکٹ دوسروں پر نہیں پڑتا، ایسے کاموں کو گناہ کہتے ہیں، تو گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ والبغی بغیر الحق، اور ناحق کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ظلم کو، کسی کو ستانے کو، کسی کے مال کو لوٹنے کو، کسی کی غیبت کرنے، کسی کی چغلی، کسی کی بے عزتی، یہ سب وہ گناہ ہیں جن سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کا نقصان کرتے ہیں، ان گناہوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ان سے منع کیا ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ کے ساتھ کسی بھی ایسی چیز کو شریک کرو، اللہ کا ساجی کسی بھی ایسی چیز کو بناؤ جس کے ساجی ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ثبوت نہیں اتارا ہے، اور طے ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کا ساج ہی بن سکے،
جتنی چیزوں کو تم ساجی بناتے ہو، اللہ کے ساتھ جوڑتے ہو، اللہ کی طرح ان کی پوجا کرتے ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہی ہیں کہ ان کے ساجی ہونے پر اللہ نے کوئی ثبوت نہیں اتارا ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی ساجی بنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں سے ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ایسی چیزوں میں لگاؤ، ایسی چیزوں کو اللہ سے جوڑو جن کے بارے میں تمہارا ذرا بھی علم نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور کوئی بھی ایسی چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی نہیں ہے اس کے بارے میں تم یہ کہو کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، یہ اللہ کے خلاف جھوٹ بولنا ہے، اللہ کے خلاف الزام لگانا ہے۔ ایمان والوں کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کے لوگوں کو اس بات پر تنبیہ کی کہ وہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لیتے اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیتے، تو دوہری غلطی کر رہے ہیں، ڈبل کرائمز کے وہ پرپیٹریٹرز ہیں، کرنے والے ہیں۔ آج ایمان والے بھی بلیوز میں نہ صحیح لیکن اعمال میں ایسا کام کرتے ہیں، رسم و رواج ٹریڈیشنز ایسے بنائے ہیں جن میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں۔ پردے کے مسئلے میں بھی ہے، شادی بیاہ کے رواج میں بھی ہے۔ پردے کے مسئلے میں اگر ہم دیکھیں تو ساس سے پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ضروری قرار نہیں دیا ہے، لیکن ہم نے اپنے رسم و رواج میں، اپنے ٹریڈیشن میں اس کو اس طرح سے امپوز کر لیا ہے کہ جیسے وہ اللہ کا حکم ہو۔ اور سالیوں سے، دیور سے پردہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، ناپردگی یہ حرام ہے لیکن ہم نے اس کو حلال کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جب اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں in today's life, contemporary era, so you will find a lot of examples where we have declared the halal of Allah haram and haram of Allah halal. What Allah has declared halal, we have declared it haram, and what He has declared haram, we have declared it halal. So ہمیں ان سب چیزوں کو ڈھونڈ کر کے، ایسی چیزوں کو ڈھونڈ کر چھوڑنا ہے جو ہم نے اللہ کے خلاف کیا ہے، جن چیزوں کو ہم نے حلال کر دیا ہے حالانکہ اللہ نے ان کو حرام کیا تھا، ہم کو ان کو بھی حرام سمجھنا ہے، اور جن کو حرام نہیں کیا گیا تھا ان کو ہم کو حرام نہیں سمجھنا ہے۔